بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی، اسلام آباد اور واشنگٹن کی تازہ ترین خبروں اور اطلاعات کے ساتھ۔ ناظرین، شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان عالی شان ہے کہ حادثہ وہ جو ابھی پردہ افلاک میں ہے، حادثہ وہ جو ابھی پردہ افلاک میں ہے، عکس اس کا میرے آئینہ ادراک میں ہے۔ اللہ والوں کو مستقبل قریب اور مستقبل بعید میں پیش آنے والے واقعات کے حوالے سے اکثر اشارے دے دیے جاتے ہیں۔ ایسے ہی ایک اشارے کے حوالے سے لاہور کی بزرگ روحانی شخصیت حضرت بابا جی داتا دربار والوں نے عید پر بڑی عیدی کی پیشگوئی کی تھی۔ اڈیالہ جیل، جی ایچ کیو اور واشنگٹن سے جو تازہ اطلاعات سامنے آئی ہیں، ان سے لگ یہ رہا ہے کہ قوم کے لیے بھی اور عمران خان کے لیے بھی اور جنرل عاصم منیر کے لیے بھی اور فوج کے لیے بھی تیار ہے۔ اسے کچھ لوگوں کی طرف سے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا مشن امپاسبل بھی قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ بظاہر یہ کام اب ہونے جا رہا ہے اور جس کی اطلاعات آئی ہیں بڑی دھماکہ خیز، بظاہر یہ امپاسبل یعنی ناممکن ہی لگتا ہے، لیکن جو بڑے لوگ ہوتے ہیں با حوصلہ ہمت اور صبر و استقامت سے کام لینے والے، وہ مشن امپاسبل کو ہی پاسبل کرتے ہیں۔ ناظرین، دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ مشن امپاسبل کامیاب ہو چکا ہے، یعنی پاسبل ہو چکا ہے۔ معاملات کو مزید بگاڑ کی طرف جانے سے روکنے اور موجودہ دلدل سے نکلنے کی خاطر جنرل عاصم منیر کو منانے میں جو جرنیلوں کا چکوال گروپ ہے وہ کامیاب ہو چکا ہے۔ بڑی خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے جنرل ساحر شمشاد مرزا اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل عاصم ملک کا نام سب سے زیادہ کیوں لیا جا رہا ہے، آج اس پر بھی بات کریں گے۔ کیا واقعی فوج نے عمران خان کی شرط مان کر پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور یہ کہ اس شرط پر عمل درآمد کے دوران عدلیہ، میڈیا اور بیوروکریسی پر نافذ غیر اعلانیہ مارشل لاء کے خاتمے کے بدلے میں عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کی کون سی بڑی شرط تسلیم کر لی ہے۔ بہت اہم ویڈیو ہے ناظرین آج کی، یہ خبر بھی آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ذرائع کا ناظرین دعویٰ ہے کہ جب سے پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران یہ سینہ گزٹ باہر نکلی ہے کہ جنرل ساحر شمشاد مرزا کا مشن امپاسبل پاسبل ہو چکا ہے، یہاں راولپنڈی اسلام آباد کے پاور کوریڈورز میں زلزلہ برپا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی سمیت ان تمام لوگوں کی خراب ہو گئی ہے جن کا خیال یہ تھا کہ شروع ہونے والی پی ٹی آئی کی نئی احتجاجی تحریک سے بھی اسی انداز میں نمٹا جائے گا جس طرح 26 نومبر کو ڈی چوک میں پچھلے احتجاجی مارچ سے نمٹا گیا تھا۔ ناظرین، فارم 47 والے موجودہ رجیم کو ہر صورت میں برسر اقتدار رکھے گی، چاہے اس کے لیے ملک میں خون کی مزید کتنی ہی ہولی کیوں نہ کھیلنی پڑے۔ یہ جو سوچ تھی اس کو اب بڑا دھچکا لگ چکا ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا، کہ کیونکہ امریکہ میں ہونے والی جو ڈیولپمنٹس ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں، اور جی ایچ کیو میں چند ہفتوں سے جو جرنیلوں کے لیول پر انٹلیکچول ڈائیلاگ جاری تھا، آپس میں جو بحث و مباحثہ ہوتا ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پولیٹیکل وار گیمز، وہ جو جاری تھیں، اس میں وہ لوگ کامیاب ہو گئے ہیں جو معاملات کو مکمل بگاڑ کی طرف جانے سے بچنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، اس گروپ کا یہ موقف تھا اور یہ موقف ہے کہ پرامن انداز میں دلدل سے نکلا جائے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے کیسز کو طویل پیشیوں کے ذریعے التوا میں ڈالنے کا فیصلہ بھی اسی لیے کیا گیا تھا کیونکہ فوج ابھی خود بھی ذہنی طور پر کلیئر نہیں تھی کہ اسے آنے والے مہینوں میں کیا پالیسی اختیار کرنی ہے۔ اس دوران ناظرین، اڈیالہ جیل میں عمران خان کے ساتھ طویل ٹریک ٹو خفیہ مذاکرات کا سلسلہ بھی جاری رہا، یہ کہنا ہے ذرائع کا۔
اب ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ جنرل ساحر شمشاد مرزا آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو منانے اور عمران خان کے ساتھ ایک فارمولے پر معاملات طے کرنے پر آمادہ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اس بہت بڑی پیش رفت پر پہنچنے میں ناظرین یہ تفصیل بھی آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ویڈیو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ناظرین ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے، اور اس لیے آپ اسے سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو اور ریسرچ بیسڈ ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین، امریکہ اپنے دوست اور دشمن ممالک پر کس طرح دباؤ ڈالتا ہے، اس کی تازہ ترین مثال افغانستان کی جو طالبان حکومت ہے اسے راہ راست پر لانے والی ایکٹیویٹی ہے، جس کے جو سرخیل ہیں وہ ظلم خلیل زاد تھے۔ ناظرین، کانگریس میں 1 مارچ کو بل 94 پیش کیا گیا جس میں پاکستان کا نان نیٹو الائی کا اسٹیٹس ختم کرنے کا کہا گیا۔ یہ بل بظاہر پاکستان کے خلاف تھا، لیکن اس کا جو اصل مقصد تھا وہ افغانستان پر دباؤ ڈالنا تھا۔ ایریزونا سے ریپبلکن پارٹی کے رکن اینڈی بگز نے یہ بل پیش کیا اور اس بل میں یہ کہا گیا تھا کہ جو پاکستان بڑا نان نیٹو اتحادی ہونے کی وجہ سے امریکہ سے کروڑوں ڈالرز کی اربوں ڈالرز کی فوجی سپلائی اور امداد مسلسل حاصل کر رہا ہے، یہ ختم کر دی جائے۔ پاک فوج کو امریکہ کے ڈیفنس ڈیولپمنٹ اینڈ ریسرچ پروجیکٹس میں اسی نان نیٹو الائی کی وجہ سے حصہ لینے کا موقع ملتا ہے، شامل ہونے کا۔ اس بل میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ پاکستان افغانستان حکومت میں شامل مختلف طالبان دھڑوں، خاص طور پر حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کرے اور افغان طالبان سے جڑے تمام نیٹ ورکس کے خلاف ٹھوس اقدامات کرے۔ اگر پاکستان ایسا نہیں کرتا تو پھر صدر امریکہ پاکستان سے اس کا نان نیٹو اتحادی کا اسٹیٹس واپس لے لیں۔ یہ بل ناظرین کانگریس کی کمیٹی برائے فارن افیئرز کے حوالے کر دیا گیا تھا 1 مارچ کے بعد، یعنی مارچ کے پہلے ہفتے میں ہی۔ تو انہی دنوں میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پاکستان اور افغانستان کے حالات خراب تھے، تورخم بارڈر بند تھا اور بھی بہت سے یعنی کہ بات چل رہی تھی، سخت الزامات کا تبادلہ تھا کہ جو افغانستان ہے وہاں سے دہشت گرد آ رہے ہیں، پاکستان میں ایسے واقعات بھی پیش آئے اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ پاکستان افغانستان کے اندر میزائلوں سے، ڈرون طیاروں سے، کمانڈوز کے ذریعے اور F-16 طیاروں کے ذریعے آپریشن کرنے جا رہا ہے۔ یہ منظر آپ کو یاد ہوگا۔ تو ایک طرف امریکہ سے یہ دباؤ تھا، دوسری طرف پاکستان نے بھی اس کی پوری تیاری کی ہوئی تھی۔ تو اس دباؤ کی وجہ سے جو افغانستان کے جو 2 دھڑے ہیں، یعنی حقانی نیٹ ورک اور ملا ہیبت اللہ اخوند زادہ کا جو امیر المومنین ہیں، ان کے طالبان کے امیر ہیں، ان کے درمیان اس حوالے سے کشمکش اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی کہ امریکہ کے ساتھ ہم نے لڑنا ہے یا ڈیل کرنی ہے۔ تو یوں آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ایک بل پیش ہوتا ہے کانگریس میں اور اس کے گرد پھر پوری ایک عمارت بنی جاتی ہے دباؤ ڈالنے کی۔ یہی فارمولہ پاکستان کے بارے میں بھی استعمال کیا گیا۔ جب ناظرین یہ دباؤ اپنے انتہا کو پہنچ گیا، جس میں امریکی صدر کو یہ پھر اختیار دیا گیا تھا کہ وہ ڈپلومیسی، اگر آمین ڈپلومیسی پر پاکستان اور افغانستان عمل کرتے ہیں تو پھر تو وہ اس حوالے سے کوئی سخت اقدامات نہ کریں، بصورت دیگر یہ جو بل ہے اس کے ذریعے پاکستان کا نان نیٹو اتحادی کا سٹیٹس ختم کر دیا جائے اور اربوں ڈالر کی جو امداد ہے وہ روک لی جائے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ جس طرح پھر طالبان حکومت دباؤ میں آ گئی، یا ایک اس نے سوچا کہ اب امریکہ سے ہم نے کیا بار بار لڑنا ہے، اس لیے انہوں نے امریکہ کے ساتھ صلح کر لی اور یہ بل جو ہے وہ پیش ہونے کی اب کانگریس میں نوبت ہی نہیں آئے گی۔ ذرائع کا ایسا کہنا ہے کہ جو بل 94 ہے۔ اچھا جی، اب اس میں ہوا کیا کہ پھر افغانستان نے امریکی جو قیدی تھا وہ اسے رہا کر دیا اور امریکہ نے بھی جو حقانی نیٹ ورک کے سربراہ اور وزیر داخلہ تھے سراج الدین حقانی اور ان کے بھائی اور کزن، ان سب کے نام جو سر کی قیمت والی فہرست سے نکال دیے۔
تو ناظرین یہ ہوتا ہے قانون پیش کرنے کے مختلف قسم کے مقاصد میں سے ایک مقصد کہ کسی طرح دباؤ میں لا کر اس ملک کو، اس رجیم کو راہ راست پر لایا جائے، یا جو امریکہ چاہتا ہے اس سے ہم آہنگ پالیسی اختیار کرنے پر مجبور کیا جائے۔ اسی پالیسی کے تحت پھر زلم خلیزات کا افغانستان کا دورہ بھی ہوتا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اب برف پگھل چکی ہے، دونوں طرف سے بہت سے معاملات بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب اسی قسم کا بل ہے جو ولسن لے کر آئے، امریکی کانگریس میں پیش کیا ہے جو انہوں نے۔ پاکستان میں بحالی جمہوریت اور عمران خان سمیت سیاسی اسیروں کی رہائی کے حوالے سے اس کے بھی قانون بننے کی نوعیت نہیں آئے گی، نوبت نہیں آئے گی، اور معاملات اس سے بہت پہلے فائنل ہو جائیں گے۔ اپنی سابقہ ویڈیوز میں ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ امکان بھی پیش کیا تھا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ جناب بل فلاں مہینے میں جا کر یہ قانون بن جائے گا، پھر 180 روز کے اندر صدر اس کو نافذ کریں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو اسی ویڈیو میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے آپ سے کہا تھا کہ شاید یہ نوبت نہ آئے، کیونکہ اب جب یہ بلیک اینڈ وائٹ میں یہ بل سامنے آ گیا تو یہ ہماری رجیم کے لیے، ہمارے آرمی چیف کے لیے ایک بالکل کلیئر کٹ میسج امریکہ کی طرف سے کہ جناب اگر آپ ہماری بات نہیں مانتے اور عمران خان کی رہائی اور ملک میں بحالی جمہوریت کے حوالے سے جو ہماری ڈیمانڈز ہیں، اور جو بائیڈن سرکار کا مسلط کیا ہوا بائیڈن باقیات والا فارم 47 والا سسٹم ہے، اس کو اگر آپ ختم نہیں کرتے تو پھر ہم یہ کریں گے، وہ انہوں نے بلیک اینڈ وائٹ میں سامنے لا کر پیش کر دیا ہے۔ تو ذرائع کہتے ہیں کہ یہ دباؤ کارگر ثابت ہو گیا ہے امریکہ کی طرف سے جو ڈالا گیا، اور ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اس دباؤ کو جو مسلسل بڑھتا ہی جا رہا ہے محسوس کرتے ہوئے پاک فوج نے بھی اپنی حکمت عملی میں تبدیلی کر لی ہے، اور اس حوالے سے جو فوج کے اندر انٹلیکچول ڈائیلاگ جاری تھا جس کی ابھی ہم نے آپ کو خبر دی، اس میں بھی، اور جو پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان کے ساتھ اڈیالہ جیل میں ٹریک 2 مذاکرات تھی، اس میں بھی بڑا بریک تھرو ہو چکا ہے، یہ کہنا ہے ذرائع کا۔ ناظرین، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کی سربراہی میں سینئر جرنیلوں کا ایک گروپ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور ان کے خاص رفقۂ کار کو یہ باور کروانے میں کامیاب ہو گیا ہے کہ عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو دیوار سے لگانے کی پالیسی کو اب ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ اگر آج یہ کام نہ کیا گیا تو پھر وقت ہاتھ سے گزر بھی سکتا ہے۔ ایک طرف امریکہ سے دباؤ بڑھتا جائے گا تو دوسری طرف پاکستان کے جو 2 قریب ترین دوست ہمسایہ ممالک اور دوست ممالک ہیں، سعودی عرب اور چین، وہ بھی مزید ناراض ہو سکتے ہیں، جو پہلے ہی بار بار بڑے طریقے سے عمران خان کی واپسی کا مطالبہ کرتے آ رہے ہیں، لیکن کھل کر یہ بات اظہار اس کا نہیں کرتے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ پی ٹی آئی کی شروع ہونے والی نئی ملک گیر احتجاجی تحریک کو 26 نومبر کے ڈی چوک قتل عام کے انداز میں کچلنے کی کوشش نہ کی جائے، کیونکہ ایک بار پھر یہ راستہ اختیار کرنا ملک و قوم کو مکمل تباہی اور خلفشار کی دلدل میں ڈالنے کے اور گڑھے میں لے جانے کے مترادف ہوگا۔ ناظرین، ذرائع کا دعویٰ ہے کہ پاک فوج کی اعلیٰ قیادت پچھلے 3-4 ہفتوں سے اس حوالے سے مسلسل آپس میں مشاورت کے عمل سے گزر رہی تھی اور گزر رہی ہے، اور عمران خان کے ساتھ بھی اس دوران اہم مذاکرات اور پس پردہ خفیہ رابطے ہوئے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان مذاکرات میں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اس خواہش کا اظہار کیا گیا کہ عمران خان اور ان کا سوشل میڈیا اداروں کے خلاف مکمل سیز فائر کی یقین دہانی کروائے تو بہت سے معاملات میں پی ٹی آئی کو اس موجودہ بند گلی سے نکلنے کا راستہ دیا جا سکتا ہے، اور خان سے اس حوالے سے پکی ضمانت مانگی گئی کہ اگر وہ یہ ضمانت دے دیں تو نہ صرف عمران خان بلکہ پی ٹی آئی کے تمام اسیروں کو رہا کر دیا جائے گا، اور باقی معاملات بھی پھر سیاسی انداز میں طے کر لیے جائیں گے۔ ناظرین، ذرائع کا دعویٰ یہ ہے کہ عمران خان نے اس حوالے سے یہ شرط پیش کی کہ اگر فوج اور جرنیل یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کا نام نہ لیں اور اب تک ہمارے ساتھ جو ظلم و ستم اور زیادتیاں ہو چکی ہیں ہم وہ سب کچھ بھول جائیں اور مثبت انداز میں ملک و قوم کی خاطر آگے بڑھنے کا راستہ نکالیں، تو ملک و قوم کو موجودہ دلدل سے نکالنے کی جو ذمہ داری ہے وہ صرف پی ٹی آئی پر تو نہیں ہے، فریق مخالف بھی قربانی دے، ہم بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔
لیکن پھر انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ قربانی دیں گے، اس کے بدلے میں اس کے عوض شرط کیا فوج مانے، وہ شرط یہ انہوں نے پھر پیش کی کہ پھر اگر ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اداروں کا نام نہ لیں، ہم عاصم منیر کا نام نہ لیں، ہم کسی جرنیل کا نام نہ لیں، ہم 9 مئی کا نام نہ لیں، ہم 26 نومبر کا نام نہ لیں، ہم 8 فروری کا نام نہ لیں، ہم کوئی ذکر ہی نہ کریں جو گزر چکا، 100 گزر چکا، مٹی پاؤ دے آگے چلو، تو پھر فوج اور ISI کی طرف سے بھی عدلیہ، میڈیا اور بیوروکریسی پر جو غیر اعلانیہ مارشل لا نافذ ہے اسے بھی اٹھا لیا جائے، اسے ختم کیا جائے۔ اس کے بعد PTI سمیت جو اپوزیشن جماعتیں ہیں اپنی جمہوری، سیاسی اور عدالتی جنگ کے ذریعے فارم 47 حکومت کے ساتھ خود ہی نمٹ لیں گی۔ یہ ہے پھر ناظرین جو خان نے آگے سے جواب دیا، کیونکہ لوگ کہتے ہیں جی خان مذاکرات نہیں کرتا، خان مذاکرات بھی کرتا ہے لیکن بڑی دلیل سے بات کرتا ہے۔ ذرائع کا ناظرین دعویٰ ہے کہ اس سلسلے میں ایک فائنل ڈرافٹ اب تیار کیا جا چکا ہے کہ دونوں فریق کس کس حوالے سے پیچھے ہٹیں گے اور آئندہ کا لاہ عمل کیا ہوگا، اور اس ڈرافٹ کی تیاری میں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا اور ISI کے موجودہ سربراہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک نے انتہائی کلیدی کردار ادا کیا ہے، ایسا دعویٰ ہے ذرائع کا۔ ناظرین اس دھماکہ خیز پیش رفت میں پاک فوج کے چکوال گروپ کے سینئر فوجی افسران کی مخلصانہ کاوشوں کا بار بار ذکر بھی آ رہا ہے، کیونکہ خود پاک فوج کے اندر سے بھی اوپر سے نیچے تک موجودہ نہ ختم ہونے والی مہاجرائی کے حوالے سے یہ سوچ پیدا ہو چکی ہے کہ ملک کے سیاسی مسائل کو سیاستدانوں کے ذریعے حل کرنے کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اور فوج اس حوالے سے اپنا اثر و رسوخ اور ریاستی طاقت کا جو استعمال کبھی ایک فریق کے حق میں کرتی ہے، کبھی دوسرے فریق کے حق میں، یہ استعمال کرنے کی جو پرانی حکمت عملی ہے اب اس سے باہر نکلا جائے۔ ناظرین سوشل میڈیا پر سابق آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت کے مبینہ بیانات کے حوالے سے بھی بہت شور مچا ہوا ہے آج کل، اور ایک پرانی ویڈیو بھی دوبارہ اپلوڈ کی جا رہی ہے، لیکن ہم نے اس حوالے سے جب فیکٹ چیک کیا ہے تو یہ ثابت ہو گیا ہے کہ جنرل جہانگیر کرامت نے موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے حوالے سے کوئی بیان نہیں دیا، اور جس شخصیت کو جہانگیر کرامت کہہ کر ان کی ایک پرانی ویڈیو شیئر کی جا رہی ہے وہ غالباً ایکس سروس مین سوسائٹی کے ایک سینئر ترین رہنما لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمود کی ہے، جو غالباً ایکس سروس مین سوسائٹی کے جو بانیان ہیں ان میں شامل تھے۔ ناظرین ذرائع کا کہنا ہے کہ پاک فوج میں سپاہی کے لیول سے جرنیلوں کی سطح تک چکوال گروپ ہمیشہ سے ایک اکثریتی اور مؤثر دھڑا سمجھا جاتا رہا ہے۔ سابق DG ISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی اسی چکوال گروپ کا حصہ تھے، اور ذرائع کا کہنا ہے کہ موجودہ چکوال گروپ ان کے خلاف جاری اس کورٹ مارشل کی اسپیڈ سلو کروانے میں بھی کامیاب ہو چکا ہے، اور معاملات اب افہام و تفہیم کی طرف بھی جا رہے ہیں۔ یعنی جو فیض حمید کا معاملہ ہے وہاں بھی وہ جو دھونس دھاندلی والا اسٹائل ہے اب وہ اختیار نہیں کیا جا رہا اور انہیں ریلیف دیا جا چکا ہے۔ یہ ویڈیو ہم آپ کے ساتھ پہلے بھی کر چکے ہیں، آج سے 15-20 دن یا شاید 10 دن پہلے۔ ناظرین اور یہ بھی عمران خان نے جو بیان دیا پہلے بھی بار بار کہا، اب بھی وہ یہ بار بار کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے یہ موقف بار بار دہرایا ہے کہ ملک بھی میرا ہے اور فوج بھی میری ہے، اس لیے انہوں نے PTI کے ساتھ ہونے والے مظالم پر معاف کرنے والی پالیسی اسی وسیع تر تناظر میں اختیار کرنے کی یقین دہانی کروا دی ہے، تاکہ صوبوں کے درمیان اختلافات، ناراض گروپوں کے ساتھ معاملات اور سیاسی جماعتوں کی آپس کی کشمکش سب کچھ جو ہے وہ سیاسی طریقے سے آئین کے اندر رہتے ہوئے طے کیا جائے، اور ریاست کی طرف سے طاقت کو، جو ریاستی طاقت ہے اس کو داخلی معاملات میں کسی صورت میں استعمال نہ کیا جائے، اور یہ جو سلسلہ ملک کے اندر غیر اعلانیہ مارشل لا نافذ ہے اس کو اٹھا لیا جائے۔ تو ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔